السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ آج کا میرا موضوع ہارٹ اٹیک ہے، اور ہارٹ اٹیک ایک ایسا لفظ ہے جس سے کہ ہر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک جان لیوا حملہ ہوتا ہے جس سے کافی لوگ جانبر نہیں ہوتے اور مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جن پیشنٹس کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ خاصے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پر ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے ان کو، اور اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے کہ میرا ہارٹ کہیں فیل نہ ہو جائے۔ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہارٹ کے ایسے مریض جن کے اندر اگر یہ علامات نہیں ہیں تو پھر ان کی جان کو خطرہ بہت کم ہے، اور ویسے تو جب انسان کا وقت پورا ہوتا ہے کسی بھی انسان کو چلتے پھرتے بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جو آج کل عام ہے۔ تو ناظرین، آپ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لائک کرتے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کیا کریں، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن مریضوں کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا کسی مریض کی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا بائی پاس ہوا ہے، یا اس کو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کا کہا گیا ہے، تو میرے پاس میرا جو 36-37 سالہ ایکسپیرئنس ہے ہومیوپیتھی کا، اس کے مطابق اگر ہم دوائیں دیتے ہیں تو آرٹیریل جو کلاٹنگز ہوتی ہیں وہ آہستہ 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 کلیئر ہو جاتی ہیں، اور مریض نارمل طریقے سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، مزے والی بات یہ کہ ہومیوپیتھک میں کچھ ایسی ادویات ہیں جس سے کہ آپ کا ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ وہ دوائیں استعمال کریں تو آپ کو ہارٹ اٹیک اگر ہو چکا ہے دوبارہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا ہارٹ کا ایشو ہے تو آپ کا ہارٹ فیلئر نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہارٹ کے کون سے ایسے مریض ہیں جن کو ہارٹ اٹیک سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اس کو ٹریکیکارڈیا یا بریڈیکارڈیا نہیں ہے، وہ ہائپرٹینشن بھی اس کا نارمل ہے، اس کی ہارٹ بیٹنگ اگر نارمل ہے، تو پھر یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مریض کو زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ اب خطرہ زیادہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر بلڈ پریشر آل آف سڈن ایک دم شوٹ کر جائے یا ایک دم ڈاؤن ہو جائے، یا وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر شوگر لیول ایک دم شوٹ کر جائے یا نیچے ڈاؤن ہو جائے، تو ایسے پیشنٹس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، ان کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ناظرین، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کو چلنے پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی، آپ کی چیسٹ میں پین نہیں رہتا، اور آپ کے لیفٹ آرم میں بھی پین نہیں رہتا، آپ میڈیکیشن کرتے ہیں، دوائی لے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھا سائن ہے کہ آپ کا یہ کیس جو ہے وہ بالکل مکمل انڈر کنٹرول ہے۔ اگر تو ہارٹ سمٹمز رہتے ہیں، چلنے سے سانس پھولتا ہے، یا کھانا کھانے کے بعد چیسٹ پین ہو جاتا ہے، یا مریض کا کولسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اب جن مریضوں کا کولسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوتا ہے یا بہت لیول سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے خطرات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا بلڈ اگر پتلا نہیں ہوگا تو ہارٹ کو پمپ کرنے میں بہت زیادہ پریشر سے زور لگانا پڑتا ہے، جس سے آپ کے ہارٹ کے مسلس ویک ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے اس کا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے۔
ہارٹ کے پیشنٹ کا بلڈ پریشر 130 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا کولیسٹرول لیول 130 سے نیچے ہے تو پھر آپ کا یہ نارمل ہے، اور اگر کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے تو پھر آپ کے ہارٹ کے لیے کافی خاصی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاس جو ادویات ہوتی ہیں وہ نہ صرف آرٹریز اور وینس کو طبعی طور پر جو اس کی کلاٹنگس ہوتی ہیں اس کو ہٹاتی ہیں، بلکہ ان کے اندر جو ہارڈنیس ہوتی ہے اس کو طبعی طور پر جو نارمل اس کی سافٹنیس ہوتی ہے وہ مینیج ہو جاتی ہے میڈیسن سے۔ تو ناظرین، اب جو بھی آپ دوائی لیتے ہیں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اگر آپ کی چیسٹ میں پین نہیں ہوتا، آپ کو چلنے پھرنے میں کوئی دشواری دقت نہیں ہوتی، آپ کی بریدنگ سانس کا سلسلہ جو ہے وہ نارمل ہے، آپ کے لیفٹ آرم میں چیسٹ میں اور پیچھے بیک پر اگر پین نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ہارٹ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ڈر، خوف، صدمہ اور ٹینشن سے اس کا بہت نقصان پہنچتا ہے، اور ایسے مریضوں کو پھر ہارٹ فیلئر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں جو ریگرجیٹیشن ہوتی ہے یا ہارٹ مسلس کا ایشو ہوتا ہے یا والز کا ایشو ہوتا ہے، تو ہارٹ کارڈیک کی کوئی بھی ایشو ہوتی ہے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، الحمدللہ وہ میرے میڈیسن سے بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور ہماری دوائیوں سے بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، پھر آگے چل کر اس کو دواؤں کی پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ایسے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ آئل جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اینیمل فوڈ جو ہے، اگر آپ کا ہارٹ کا ایشو ہے تو بالکل آپ اس کو منیمائز کریں، آئل کا استعمال منیمائز کریں۔ آج کل یوجلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس آئل میں گڈ کولیسٹرول ہے اور اس میں بیڈ کولیسٹرول ہے، تو کولیسٹرول سارا بیڈ ہی ہوتا ہے اور آئل میں سارا کولیسٹرول ہی ہوتا ہے، ٹرائیگلائسائڈز ہوتے ہیں۔ اینیمل فوڈ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھاتا ہے، اور آئل جو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹرائیگلائسائڈز بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نارمل رہنا چاہتے ہیں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو اور آپ کا مرض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط اور واک کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 35 سے 40 منٹ کم از کم اور اگر 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں تو ناظرین پھر آپ کی جو کولیٹرل ٹیوبز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ آپ کے واک سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پر جن پیشنٹس کا ای ایف ڈاؤن ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے بعد، یا وہ پیشنٹس جن کو اور کئی ایشوز ہوتے ہیں ہارٹ کے، وہ چلنے سے ٹھیک ہوتے ہیں جب کولیٹرل ٹیوبس پوری سپلائی نارمل دیتی ہے، تو پھر آپ کے ہارٹ میں کوئی پرابلم نہیں رہتا، کیونکہ ہارٹ میں اگر آکسیجن کی پوری طرح سے سپلائی نہ ہو اور ہارٹ کو صحیح طرح سے بلڈ پورے اس کی والز کو نہ پہنچ پائے، وہ ہارٹ کے پیشنٹس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے، جس سے پیشنٹ کو خاصی دشواری ہوتی ہے اور مریض کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ناظرین، یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں، اگر آپ ریڈ میٹ کو کٹ لگا چکے ہیں، اگر آپ اینیمل اور آئل کو کٹ لگا چکے ہیں، منیمائز کر چکے ہیں، تو پھر آپ کے ہارٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ہماری ہومیوپیتھک میڈیسنس ایسی موجود ہیں جو بالکل آپ کے ہارٹ کو بالکل پریزرو کرتی ہیں اور آپ کا ہارٹ فیلئر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین،
آپ مجھ سے آن لائن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو آپ مجھے میرے کلینک کا وزٹ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا مریض بالکل نارمل لائف کی طرف ہوگا۔ اگر آپ کو سرجری ایڈوائز کی گئی ہے، اگر آپ کو اینجیوپلاسٹی کا کہا گیا ہے تو اس سے پہلے آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کیئر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر سے تعاون کریں گے تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو پر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔